ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم منگو اللہ تعالیٰ میں کا شان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی حال کی محفل سے جانے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ سعادت بدور بازو نیست۔ ایسی گھڑیاں جو ہیں یہ اللہ کی توفیق سے اور اس کی خاص مہربانی سے حصے میں آیا کرتی ہیں۔ ہر ایک کو ایسی گھڑیاں نصیب نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی اللہ نعمت اسے اور زیادہ کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اللہ فرماتا تم میرا شکر ادا کرو. اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت جس کی وجہ سے کائنات کی ہر نعمت کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی نعمت کہ جس کی وجہ سے آسمان زمین شرق غرب شمال و جنوب آدم سے لے کر تمام انبیاء جس کی خاطر جس کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اگر نہیں ہوتی تو کائنات کا یہ حسن نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت جس کی وجہ سے آج یہ رونقیں ہیں بزمیں ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ. کہتے ہیں یہ آسمان جو آج تک کھڑا ہے نا یہ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے. حضور موجود ہیں تو آسمان کھڑا ہے. یہ خیمہ افلاق یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے اس وقت بھی اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی حضور کا نظام ہے. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش مادہ اسی نام سے ہے. تیرے میرے وجود کے اندر جو زندگی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر حضور اس وقت موجود نہیں ہوتے تو کائنات کا کی کوئی چیز یوں یہ رون کے یہ بزمیں سب اجڑ جاتی، آسمان زمین پہ گر جاتا. یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اور الحمدللہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک نبوت کا فیض نہیں ملے گا. خواہ کتنی بھی ٹوپیاں اور کتنے بھی تاج سر پہ سجا لی جائیں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا مرہون منت ہے. اور یقیناً ہم اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور اس نعمت کے صدقے سے جو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پہ نعمتیں اور زیادہ کر دیتا ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو گے، خدا کے محبوب کا ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تو بار بار میں کہتا ہے قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. نبی انبیاء کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو. تو عظمت اللہ کے انبیاء کا اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنا یہ خدا کو بڑا محبوب ہے. تو آج اعزازی طور پر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. شاعر نے کیا کہا ہے؟ کہتے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں تھا خدا انکار یہ تھے خدا والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت زندہ باد. حسین ابن علی کی کوئی مدد کیا کر سکتا تھا، وہ تھے خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے. اور دعائے دردیشیاں پن تن کے در سے ملتی ہے، جہاں پر میں مشہور ہیں یہی دار شفا والے. اور یہ نعرہ حر کا تھا جس طرح وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. آج محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت جو ہے وہ خدا کی محبت ہے، اور ان کا بغض، ان کی دشمنی میری دشمنی ہے، اور میری دشمنی جو ہے وہ خدا کی دشمنی ہے۔ حاجی محترم، اگلے دن بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس پہ سوار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے باہر رہا، دور رہا، وہ غرق ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ پھر نوح اس طرح کرو، بیڑی تیار، کشتی تیار کرو، اور اس کشتی پر سوار ہونے کے لیے لوگوں کو کہہ دو، کیونکہ جو عذاب عظیم آنے والا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، تو جو آپ کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے پھٹے جو ہیں تختے تیار کیے، لیکن جب صبح ہوئی تو ان پھٹوں کو کیڑوں نے چھید کر دیا، کیڑوں نے ان لکڑی کو سوراخ کر دیے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا الہ العالمین، تیرے حکم پر میں کشتی کے پھٹے تیار کر رہا ہوں، تو ان کو کیڑے جو ہیں وہ سوراخ کر دیتے ہیں، تو میں ان سوراخوں سے کیسے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جل مجدہ کریم نے شاہ پیارے نوح اس طرح کر اس کے چاروں کونوں پہ لکھ، ایک طرف لکھنا صدیق اکبر، ایک طرف لکھنا عمر فاروق، اور تیسری طرف لکھنا عثمان غنی، اور چوتھی طرف لکھنا حیدر کراش، حضرت علی شیر خدا۔ انہی چاروں خلفاء کے نام جو ہیں چاروں کونوں پہ لکھ دے، تیری کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اور اہل بیت طہار کی محبت بھی ضروری ہے۔ اگر ان کی محبت نہ ہوگی تو اللہ کے نبی کی محبت میسر نہیں آ سکتی۔ اور پھر ان کی محبت ہمیں کیا دیتی ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت، نبی انبیاء کی محبت، نبی پاک کی محبت، اور یہ محبتیں ہمیں کیا دیتی ہیں کہ اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ جو اولیاء اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے صدقے سے اس کو صحابہ کی، اہل بیت طہار کی محبت مل جاتی ہے۔ تو چنانچہ ہم اولیاء اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا، کہ جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو بڑے جو ہیں وہ کون ہیں؟ یا عمر سے بڑے ہوں گے، یا وہ عقیدت میں بڑے ہوں گے۔ تو جس کا بڑے کا ہم احترام کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہر اس رشتے کا احترام کرتے ہیں جو ہم سے بڑا ہو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ کائنات کی ہر چیز آپ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کا نبی سوائے خدا کے کسی کا محتاج نہیں۔ تو خدا کا محبوب جو ہے اگرچہ محتاج نہیں تھا، جس طرح اللہ ساری کائنات سے پیار کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا محبوب بھی اپنے سارے غلاموں سے پیار کرتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت سے پیار کرتے ہیں۔ تو حاضر محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں، اگر ہم اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں گے تو پھر ہمیں اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں صحابہ کی محبت مل جائے گی، اہل بیت طہار کی محبت ملے گی، اور پھر ہمیں انبیاء کی اور شہید انبیاء کی محبت مل جائے گی۔ تو کشتی نوح جو تھی جب تیار ہو گئی، نوح علیہ السلام نے نکارہ بجا دیا کہ جو سوار ہوگا بچ جائے گا۔ ایک مائی صاحبہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور نوح علیہ السلام سے عرض کرنے کے، حضور جب وہ وقت آئے تو مجھے ضرور انتباہ کیجیے گا، میں بھی آپ کی کشتی میں سوار ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے وعدہ فرما لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے ایک معجزہ دکھانا تھا۔ آج بھی وہ جھونپڑی موجود ہے۔ دوست کل پرسوں اگلے دن میرے گھر آستانے پہ آیا تو بات ہو رہی تھی، کہنے لگے شاہ جی میں نے اس جھونپڑی کی زیارت کی ہے،
ابھی تک محفوظ ہے۔ تو میں اسے پوچھا تھا کہ وہ پتھروں کی بنی ہے، اینٹوں کی بنی ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ مٹی سے بنی ہے، اور اس کے ارد گرد اللہ نے بیری کے درختوں کو بنا دیا ہے، اور آج کل حکومت نے وہاں پر تار لگا دی ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس طرف نہ جائے، چنانچہ ابھی تک موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اس میں اللہ کے انبیاء نہیں رہے، وہ ایک مائی صاحبہ تھی جس کے دل میں نور علیہ السلام کی محبت تھی، اور آج کئی سو سال کے بعد وہ جھونپڑی موجود ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت طہار سے سچی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اگر مٹی سے بنی ہوئی جھونپڑی جو 6 ماہ تک عذاب الہی جو پانی کی شکل میں ہر جگہ پہ زیر و زبر ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، غرق ہو گیا، پانی وہاں پر بھی پہنچ گیا، 6 ماہ گزرے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اب اس طرح کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، مٹی کو دیکھے ہوئے ترس گیا ہوں، اب اس طرح کر مٹی دکھا۔ جب کشتی مٹی کے نعرے لگی، نوح علیہ السلام نے قدم رکھے تو ان مائی صاحبہ کا خیال آ گیا، اور مائی صاحبہ کے پاس کیا تھا؟ ایک یاد تھی کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ مجھے بتانے کے لیے آئیں گے۔ اس محبت نے اس مائی کو بھی محفوظ رکھا اور اس جھونپڑی کو بھی محفوظ رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحظت میں اجالا ہوا۔ کہ اگر وہ شمع، وہ چھوٹی سی سوچ جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اگر نوح علیہ السلام کی محبت اس مائی صاحبہ کو رحمت اللہ علیہ ان کی جھونپڑی کو محفوظ رکھ سکتی ہے، جو آج بھی محفوظ ہے، تو یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت طہار کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کے اندر سوار ہوگا کامیاب ہو جائے گا۔ دنیاوی کی بات، دنیا کی بات نہیں کرتا، اگرچہ اس کے صدقے میں دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن اصل بات جو ہے، اصل جو ہے دولت ہے، وہ اہل بیت طہار کی محبت ہے۔ اور یہ محبت انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین حاذان ابنایا، آپ نے حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے ہیں، و ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم، آگے آپ نے یہ فرما کے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ جس سے اللہ کا محبوب پیار کرے، اتنا ہی جملہ کافی تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے یہاں تک بس نہیں کی، فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، فاحب من یحبہما، اس سے بھی پیار کرنا جو ان سے پیار کرتا ہے۔ تو اسی الحمدللہ سنیہ اہل سنت والجماعت بریلی مسلک ہے ہمارا، ہم اہل بیت طہار سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور جب جس طرح کے اگر ان سے پیار نہ ہو تو ایمان ضائع جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 3 صدیاں 300 سال اللہ سے معذرت کرتے رہے، یا اللہ وہ جو نسیان ہوا تجھ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے 300 سال آسمان کی طرف یوں سر نہیں اٹھایا شرم سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن آسمان کی طرف یوں اشارہ کرنا یہ خدا کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ بعض اوقات تقریر کے دوران آدمی یوں کرتا ہے اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمان پہ، اللہ تو ہر جگہ ہے، بلکہ قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل جو ہے یہ اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور یہ آسمان کی طرف سر اٹھانا یا اشارہ کرنا یہ اللہ کے بہت بڑے، یعنی اللہ اکبر سب سے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو آج محترم آدم علیہ السلام 300 سال آسمان کی طرف دیکھتے،
اور رو رو کر آپ کے یہاں پر جو حاشیے پڑ گئے تھے 300 سال اللہ سے عرض کرتے رہے، یا اللہ جو نشان ہوا ہے، جو تو نے نظام بنایا ہے، میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ اور ہمارا باپ آدم جو ہے وہ توبہ کا شوقین تھا اور توبہ کا دائی تھا، لہذا اللہ کو وہی پسند ہے جو اپنے باپ کی اس بات کو یاد رکھے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا وہی کامیاب ہوتا ہے جو باپ کی طرف دیکھے۔ تو الحمدللہ ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان جو تھا وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، غرور میں مبتلا ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام نے جو بھی بھول ہوئی تھی، جو اللہ نے نظام بنایا تھا، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اور 300 سال اللہ تعالیٰ اس بات کو ریجیکٹ کرتا رہا۔ جس طرح کہ عدالت میں کیس 302 کا کیس دائر ہو اور جج بار بار ہر دلیل کو یوں ریجیکٹ کر دے، پھر ایک دلیل ایسی ہو کہ جس کے سامنے جو ہے وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، وہ دلیل مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا کہ یا الہ الا اللہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ۔ ابھی یہ جملہ منہ سے نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا یا آدم تیری ہر طرح کی توبہ قبول۔ اسی سارے حیدریاں اسی حیدری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں حیدری کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں حیدری کہنا ہے۔ لالچ نہ دیو حیدر دی باندھی نوں، کی کرنا سونا کی کرنا چاندی نوں، پیر علی ساڈا، پیر علی ساڈا زیور تے گہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں علی کہنا ہے، دم دم ہر عظمت احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و اور جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ اب بھی شفیع کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا، اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ اور سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے عشق یگانہ حسین کا، پایا ہے میں نے عشق یگانہ حسین کا۔ حضرت محترم وہ حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی نے نبی پاک کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ پیش کیا، آپ نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن جب ہرنی سے کھیلنے لگے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے بھی دو، تو انہوں نے کہا آپ نانا سے جا کے لے لو۔ تو حضور نبی پاک کی بارگاہ میں جب پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ ایک ہی تھا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی ادھر ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر بارگاہ مستقبل میں پیش ہو گئی، اور امام حسین کے لیے اس ممتا نے اپنا بچہ جو ہے بارگاہ مستقبل میں پیش کر دیا۔ غازی محترم بتائیے، میدان کربلا کے اندر جس طرح کہ وہ نعت میں پڑھ رہے تھے کہ پانی ترسا ہے، حسین پانی کو نہیں ترسے، کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر تانا دیا کہ دیکھو سامنے دریائے فرات موجیں مار رہا ہے لیکن ایک بوند بھی تمہیں نہیں دی جائے گی۔ تو آپ نے جب مسلح اٹھایا تو نیچے سے پانی چل رہا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا محبوب اشارہ کرے تو چاند دو کھن ہو جائے، سورج پلٹ آئے، تو یہ کیا ممکن نہیں تھا؟ طاقت ہوندیا زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں، اللہ کی رضا پہ راضی تھی، یا اللہ جس طرح دور آ گئی ہو ہم اسی طرح کر دیں۔ وگرنہ ایک اشارے سے ایک نابکار نے جب یہ کہا کہ اے حسین تجھے نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک سے کیا واسطہ، حضرت امام حسین کو اب اندر سے غیرت آ گئی۔ جب غیرت آئی تو وہ شخص جو تھا اس کا گھوڑا دوڑا اور وہ گھوڑے سے یوں پلٹا کہ ایک پاؤں اس کا رکاب میں پھنس گیا۔ جو آگ انہوں نے جلا رکھی تھی اس کے قریب سے جب گزرا نا تو وہ گھوڑا وہ اس کے اندر سے اس کا رکاب نکلا، وہ سیدھا اس آگ کے اندر جلس گیا۔ تو عزیز محترم یہ بات علیحدہ ہے کہ میدان کربلا میں آپ نے پانی کو دیکھا ہی نہیں، آپ تو وہاں پر صبر و تحمل کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے حاضر تھے، اور وہاں پر آپ نے اسلام کی ہر شریعت کی ہر عقائد کو محفوظ کرنا تھا۔ میدان کربلا میں ایک نماز بھی بے جماعت نہیں پڑھی گئی، تہجد کی بھی وہاں پر قضا نہیں ہوئی، اور نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا رہا، اور صبر و تحمل جو قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ نماز کا بھی اہتمام کرتے رہے، صبر و تحمل کا بھی اہتمام کرتے رہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں پس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب اللہ ایک سجدہ شبیری۔ کہتے ہیں اگر اسلام کا دامن کھولو تو دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک سجدہ اسلام کے دامن میں پس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب اللہ ایک سجدہ شبیری۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو سجدہ شبیری کو سمجھو، اور وہ ضرب جو آپ نے عبد ود حضرت مولانا مشکل شاہ نے جو عمر ابن عبد ود کو لگائی تھی جس کی وجہ سے دو خن ہو گیا تھا، اس ضرب کو سمجھو، تو جو تم دو چیزوں کو سمجھ جاؤ گے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب اللہ سجدہ شبیری۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ ہمارے دل کے اندر جب تک اہل بیت اطہار کی محبت گھر نہیں کر جاتی ہم اسلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور نواسہ مصطفیٰ کے لیے جو اللہ کے محبوب نے دعا مانگی تھی، اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو جب میدان کربلا میں میرا حسین جو ہے بالکل بھی یار و مددگار ہو تو اس وقت میرے حسین کو صبر دینا۔ اور پھر صبر پر عمل کر کے امام پاک نے اس وقت دکھایا کہ ایک دن روزہ رکھا ہو تو انسان کی جان لبوں پہ آ جاتی ہے، تو جس شخص نے 3 دن کچھ کھایا پیا نہ ہو اور پھر میدان کربلا میں وہ لرزہ نہ ہو، اس کے کسی جگہ پہ کہیں فرق نہ آیا ہو، صبر و تحمل کا پہاڑ بن کے، اور پھر یہی نہیں وطن سے دور، اور پھر پیچھے جو ہیں پاک بیبیاں
معصوم بچے، یہ سب کچھ آج کسی کا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو بندہ گھر سے نہیں نکلتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگ، اے میری تمام گھر والوں، تمہیں میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ بالآخر آپ ہی میدان کربلا کی طرف چل پڑے، اور پھر یہ تھا کہ جو بھی آتا سامنے اس کو پلٹ کے رکھ دیتے، حتیٰ کہ ان یزیدیوں نے پھر یک مشت ہو کر آپ پہ تیروں کی بارش کی، جس سے آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، اور آپ کے جسم اطہر میں بھی بے شمار تیر لگے، اور بالآخر آپ زمین پر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اور جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ کے ہاں صبر و تحمل کا اور اس کے شکریہ کے لیے مجھے سجدہ کر لینے دو۔ چنانچہ آپ نے ساتھ سجدے میں رکھا، وہ سجدہ جس کی طرف شاعر کہتا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیے جس پہ خدا بناز ہے۔ کہ اتنا جسم میں بخار آ جائے، تھوڑا سا نزلہ آ جائے تو ہم پہلا کام نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تھکن ہو جائے تو کہتے ہیں پہلے نماز چھوڑ دو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس نماز کے لیے امام پاک نے، جس سجدے کے لیے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کر کے سر سجدے میں رکھ دیا۔ آئیے ہم اس سجدے کو دیکھیں اور ہم 5 وقت کی نماز قائم کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بات نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس میں سے نفاق ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان اور ایقان کی حلاوت کو صحیح طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جتنی بھی مشکلیں آئیں ہیں، جیسا کہ آتا ہے کہ سامنے دریائے فرات تھا اور پانی موجیں مارا تھا، اور اوپر سے اعلان تھا کہ تمہیں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کس حسین کو؟ کہ جو ساقی کوثر، اس حسین کو کہ جس نے ساری کائنات کے لیے رحمتوں کا خدا سے تقاضا کیا، اس کے لیے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گا۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، تم منع نہ کیجیو، لیکن فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اس دریائے فرات سے جانور پانی پی سکتے ہیں، پرندے پانی پی سکتے ہیں، گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، لیکن حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ غازی محترم حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر و استقلال کا وہ پہاڑ بن کر سامنے پیش ہوئے، اور آخری سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے ثابت کر دیا کہ اگر میری رضا ہے تو اللہ کی رضا، اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں، اگر وہ اسی طرح راضی تو میں اس کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ غازی محترم، ہم اگر اپنے ماحول کو دیکھیں کہ ہم اگر صبر و استقامت اور ہم اگر اس کو سیکھنا چاہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اور ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت بڑا نمونہ کہ اس کے بعد اس طرح کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شاست حسین دینست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دین پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا تھا کہ تم بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر لو، سر جھکا لو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی نابکار کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں اس کو سر کو کٹا تو سکتا ہوں۔ تو آپ نے اسلام کی خاطر، کیونکہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، وجود میں مارکہ بدر و حنین بھی ہے عشق، نہایت سادہ اور رمی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، کہ جس کی بنیاد اسماعیل علیہ السلام رکھی، ابراہیم نے رکھی، اس کو مکمل کرنے والا، اس خاکے کو، اس صبر کے اس نظام کو مکمل کرنے والا حسین تھا۔ نہایت سادہ اور رمی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم ہمیں اہل بیت طہار کی محبت عطا فرمائے، اور ایسی محبت کہ جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت وہ ہوتی ہے جو آئے اور جائے،
لیکن مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ وہ کسی حال میں بھی، خوشی کا حال سما ہو یا کوئی پریشانی کا سما ہو یا پھر کہ موت کے آخری وقت کا سما ہو، وہ آپ کے دل میں وہ محبت جو ہے رچی بسی رہے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ جس طرح کہ پانی کے ساتھ مینڈک بھی پیار کرتا ہے، مچھلی بھی پیار کرتی ہے۔ مینڈک جو ہے وہ پانی سے باہر رہ کر زندہ رہتا ہے، لیکن مچھلی ایک لمحہ دور ہو تو وہ مر جاتی ہے۔ تو اسی طرح مومن وہ ہے کہ جس کے قلب کے اندر اہل بیت طہار کی محبت اور صحابہ کی محبت، کیونکہ جس چیز کو قرب حاصل ہے، خواہ وہ اہل بیت طہار ہوں، خواہ وہ صحابہ ہوں، خواہ ازواج مطہرات ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، نسبت کیسی ہو، جس کو بھی اللہ کے نبی سے قرب حاصل ہو جائے، اس کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی محبت اس میں اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تو حاضر محترم، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے غلاموں سے محبت کا بندھن باندھنا چاہیے، تاکہ ہم قبر میں بھی موج کریں اور کل حشر کے دن بھی موج کریں۔ جب ہم اللہ کے محبوب سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ العزیز، جس طرح وہ جھونپڑی نوح علیہ السلام کے زمانے کی وہ مائی صاحبہ کی جھونپڑی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی ادھر توجہ ہوئی نا، تو آپ ادھر گئے، اللہ نے توجہ کروائی، جب ادھر گئے تو وہ مائی صاحبہ دور سے دیکھتی ہیں کہ حضور حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو ادب کے ساتھ باہر نکلی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئی، عرض کی حضور کیا وقت آ گیا ہے؟ ہاں ماں جی آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ میں نے کہا میں تو آپ کی یاد میں، آپ کے انتظار میں تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو ہر چیز 6 ماہ تک ہر چیز کو غرق کر کے چلا گیا۔ تو آپ نے کہا میں تو آپ کے انتظار میں بیٹھی رہی، کیا آئیں گے؟ تو حاضر محترم، جس طرح وہ جھونپڑی آج تک محفوظ ہے، اسی طرح وہ شخص ہمیشہ محفوظ رہے گا، قبر میں بھی محفوظ رہے گا، حشر کے اندر بھی محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ ہر جگہ پہ وارے نیارے ہوں گے۔ لوکاں میں آن رہا رات قبر دی کالی ہے، لوکاں میں آن رہا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتنے اس نے ہونا اس کے مونڈے اس کے مونڈے پر کملی کالی۔ تو جس نے اللہ کے نبی سے سچی، لیکن محبت جو ہے وہ تقاضے کرتی ہے۔ اگر فجر کی نماز کے وقت آئے تو آپ چارپائی نہ چھوڑیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ آپ تھک جائیں تو عشاء کی نماز نہ پڑھیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا کہ ایک نماز عصر کی نماز حضرت علی کی قضا ہوئی، نبی پاک نے پوچھا کہ تم نے اب قضا پڑھنی کہ ادا پڑھنی؟ مشہور واقعہ، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے محبوب کے سونے کا کوئی وقت نہیں تھا، دنیا کو ایک میسج، ایک پیغام پہنچانا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود بچھائی، حضور نے سر انور گود میں رکھا اور آرام کرنے لگے۔ ادھر سورج جو ہے غروب ہو رہا تھا، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ کسی میدان میں کارزار میں پریشان نہ ہو، لیکن اللہ کہ یہ نماز کی خاطر رونے لگے۔ تو جب حضور نے آنکھیں کھولی، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو میرا سنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، میرا دل بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور مجھے ارد گرد کی خبر بھی ہوتی ہے۔ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ارد گرد کے ماحول سے میں واقف ہوتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام حضرت علی کے ہر معاملے سے واقف تھے، تو حضرت علی نے پھر وہاں پر یہ ارادہ کر لیا کہ نماز گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نماز گر قضا ہوں پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضا نہ جانے کب ادا ہو۔ واری علی نے تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل رسول بندگی استاد بندگی ہے۔ تو آج محترم پھر حضور نے پوچھا علی اب تم نے ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ عرض کی حضور غلامی آپ کی میرے گلے میں، غلامی آپ کی پٹا میری گلے میں، تو پھر میں قضا پڑھوں؟ تو حضرت نبی پاک نے یوں اشارہ کیا، سورج پھرا الٹے قدم، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے بن کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چل گیا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ چلتا تھا وہ کھلونا نور کا، اور تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ کا۔ واضح محترم
انسان کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، کروڑوں اربوں روپیہ ہو، قبر جو ہے وہ نور کی نہیں بنا سکتا۔ 10 مربے 100 مربوں کا مال و بالغ ہو، قبر کو درست نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ درود و سلام قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور ادھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیب سے ایک چھوٹی سی چٹ نکالیں گے، ترازو میں رکھی ہوگی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر دیکھو، فرشتے جب لے جا رہے ہوں گے نا، تو پھر جب ترازو کو دیکھا جائے گا تو نامہ اعمال جو ہے وہ بھاری ہو چکا ہوگا، نیک نامہ اعمال، تو اس کے لیے پھر حکم ہوگا اس کو جنت کی طرف لے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ جو شخص ہے وہ عرض کرے گا حضور، تو آپ فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ تو نے درود و سلام پڑھا تھا، اگر ایک درود و سلام، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا ہوا جنت میں لے جا سکتا۔ میں کہتا ہوں اربوں روپیہ ہو، انسان کے پاس کوٹھی بنگلے کار سب کچھ ہو، لیکن رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو سمجھے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی جو عربوں میں کھیلا، ہمارا ہی مرید تھا، عربوں میں کھیلا، لیکن کیا ہوا، وہ جب امریکہ عراق میں آیا تو اس کا اس وقت مسقط میں بڑا کاروبار تھا، تو کیا ہوا، وہاں کی حکومت نے سب کچھ اس سے لے لیا، اس کو پاکستان بھیج دیا۔ تو آ کر رونے لگا، مجھ سے ملا، رونے لگا۔ میں نے کہا یار امتحان آ جاتا، کہنے لگا میرا ہی امتحان؟ میں تو کیتا بھی ہے، جہازاں چ بیٹھا ہے، کاٹن پائی، اچھے پجارو پراڈو سفر کیتا، باقی کیتا کیا۔ اور میں کہ یہ نہ بات کرو کہ میرا امتحان، اللہ جسے چاہے کٹہرے میں کھڑا کر دو۔ تو حاضر محترم یہ ضروری نہیں ہے ہم یعنی لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے گئے۔ بھائی جی میں کسی نے پوچھا کہ تو اپنی مرضی نہ آیا، تو بندہ آ کے کہا نہیں، تو جانا ہے مرضی نہ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو کھڈا بھی رب نے اپنی مرضی نہ لے، تینوں لیا بھی اپنی مرضی نہ لے۔ پر اسی اس بات تے فخر کرنے ہاں کہ ساڈا دل جڑا، ساڈے چ کئی لوگ نے جڑے نبی پاک دے اس زمانے چ بھی دشمن نے، ہاں جی، کہ اسی پھر خوش نصیب ہاں، حضور دی آل دے دشمن نے۔ اسی خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانوں انہاں لوگوں نے بھیجیا جنہاں دے دل جس کے مصطفیٰ ہے۔ ساڈے ماں باپ نے سانوں تلقین کی پترا نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ یہ ساڈے ماں باپ ساڈے واسطے خوش نصیب، اور پھر سانوں ایسے لوگوں کا رابطہ بن گیا کہ جنہیں آخر نہیں نہیں بھائی نہیں، دنیا نو چھڑ دے، اگر تجدید نہیں تو اللہ کے رسول کی محبت۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت۔ حاضر محترم یہی عرض کرنا ہے کہ سب سے بڑی پاور والی بات یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کے نبی پاک کی محبت آ جائے، اور تیرے دل کے اندر خوف خدا آ جائے۔ داتا علی جویری فرماتے ہیں جس کے پاس یہ 4 چیزیں وہ اللہ کا کامل ولی ہے۔ ایک یہ سب سے اس کے پاس ایمان، اس کے بعد عمل، یعنی نماز کا ٹائم آئے تو نماز بھی اٹھ پڑے، پائیں سردی کا موسم پائے تو گرمی کا موسم ہوئے۔ پچھلے مہینے بڑے امتحان دے سن، 4:30 پونے یعنی 4:15 تے نیڑے جماعتیں ہوئی ہیں تو بڑا، لیکن جنہ کو اللہ علیہ ایمان سے انہیں انشاءاللہ اللہ نے راضی کیتا ہے۔ اگو سردیاں کی براتا، لیکن شخص وہی جگہ ہے جڑا ایمان تو بعد عمل بھی کرے۔ اور تیسری چیز اخلاص، جہدے دل جڑا خلوص آ جائے، کسی گل بھی خالص ہو جائے۔ چوتھی چیز خوف خدا۔ داتا علی جویری فرماتے ہیں جہدے کو 4 چیزاں نے انشاءاللہ کامیاب، ایک خلوص آ جائے، خوف خدا آ جائے۔ تو آج محترم اس کی تشریح پھر کسی نے میں عرض کراں گا، اللہ موقع دیتا کہ میں مشکور ہاں اہل خصوصاً علامہ صاحب کا کہ انہاں مطلب دعوت دیتی تو مینوں موقع بولنے کا موقع ملیا، تو میں چند منٹ اللہ رسول کی گل کی۔ کچھ طبیعت یہو جی ہوئی ہے، ہوں سارے کو نمی جو تقریر نہیں ہوتی، لیکن جو عرض کیتا ہے اللہ منوں وہ عمل کرنے توفیق دے، تو تمہیں بھی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح انتظام چلتا رہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ